محترم سامعین کرام، ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ابو الہیثم ابن تیہان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی خادم ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ہمارے پاس کہیں سے غلام آئیں تو تم آ جانا، میں تمہیں ایک غلام دے دوں گا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو غلام لائے گئے تو ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ دو غلام ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے لیے پسند کر لو۔ ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی میرے لیے کوئی غلام پسند فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے مشورہ لیا جائے اس کو امین ہونا چاہیے، یعنی مشیر کو چاہیے کہ مشورہ چاہنے والے کی بھلائی و بہبودی کو ہر صورت ملحوظ رکھے اور وہی مشورہ دے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد کے ذریعے ابو الہیثم رضی اللہ تعالی عنہ پر واضح کیا کہ جب تم نے حق کے انتخاب میرے سپرد کر دیا ہے اور مجھ سے مشورہ چاہتی ہو تو میں تمہیں وہی غلام دوں گا جو تمہارے لیے بہتر و مناسب ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں غلاموں میں سے ایک غلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس غلام کو لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی یہ غلام چونکہ نمازی اور دیندار ہے اس لیے تمہارے حق میں بہت اچھا رہے گا، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی اختیار کرنے کی میری وصیت پر ہمیشہ عمل کرنا۔ تشریح میں محدثین فرماتے ہیں، ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ جب حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کو لے کر اپنے گھر آئے اور اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو یہ غلام عطیہ کیا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی کرنے کی وصیت فرمائی ہے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ اس وصیت پر عمل پیرا ہونے کا حق شاید پوری طرح ادا نہ ہو سکے، اس لیے اس کے ساتھ حسن سلوک یہی ہے کہ اس کو آزاد کر دو۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کومنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔